السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 74 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حضرت سمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علماء کی جو سیاہی ہے، جو انک ہے، اور شہداء کا جو بلڈ ہوگا، جو خون ہوگا، اس کو تولا جائے گا۔ اور دیگر جتنے بھی محدثین ہیں ان سب نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ علماء کی جو سیاہی ہے تو ان کی جو شہداء کی جو خون سے بھاری ہو جائے گی، یعنی کہ جو شہید ہوئے جنہوں نے اپنا خون بہایا اللہ کی راہ میں، اور لیکن دوسری طرف ایک جو عالم ہوتا ہے، طالب علم ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، پھر وہ اسٹوڈنٹ وہ لکھنے لکھانے سے ہی تو دیکھیں علم حاصل ہو جاتا ہے نا۔ کوئی بھی آپ ایجوکیشن کی طرف اگر آپ جائیں گے، کسی بھی علم کے فیلڈ میں آپ جائیں گے، بغیر لکھے تو کام نہیں چلنے والا ہے نا۔ اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے میں جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنا جو پین چلاتا ہے ایک کاغذ پر، اور اس میں چلنے سے جو انک خرچ ہوتی ہے، جو اس کی سیاہی خرچ ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوگی، اعمال نامے میں تول دی جائے گی۔ اور اس کی جو بتا دیا گیا کمپیریزن کس کے، شہداء کے خون سے، شہید کے جو خون سے بھی ایک عالم کی جو سیاہی ہوگی وہ بھی بھاری ہو جائے گی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ نا، کتنی اچھی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا اسے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ مائدہ، آیت 11 to 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ کے انعام کو یاد کرو جو اس نے تم پر دیا ہے، جو اس نے تم پر کیا ہے، جبکہ ایک جماعت نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر ہاتھ اٹھائے تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو دراصل کفار جو مکہ تھے، جو مکہ کے مشرکین تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں، اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دینے کے لیے انہوں نے حد درجے کی کوشش کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے تک کی بھی انہوں نے کوششیں کر ڈالی، اور وہ چاہتے تھے کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور انہوں نے بہت ساری اس کے لیے پلاننگز کی، منصوبے بنائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل اور رحمت ہوا کہ انہوں نے ان کے ہر پلاننگ کو ناکام کر دیا، ساری پلاننگ، سارے منصوبوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ناکام کر دیا، فیل کر دیا۔ اور حضرت مفسرین اکرام اس آیت سے سبب سے نزول کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ بہت سارے جو مفسرین ہیں سب کا یہی قول ہے کہ جو یہ آیت ہے نا، اس کا جو شان نزول کے بارے میں بیان فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جو غزوہ ہے، اور وہ غزوے کا نام ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک منزل پر قیام کیا، انہوں نے ان سب نے قیام کیا، اور لوگ الگ الگ ہو گئے اور درختوں کے سائے میں جا کر آرام کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے تھے اور ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے اور آرام فرمانے لگے، اور آپ نے ہتھیار درخت پر لٹکا دیے تھے، یعنی کہ جو تلوار تھی وہ درختوں پر سب نے اپنی بھی لٹکا دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پہ درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی، تو دشمنوں میں سے ایک جو شخص تھا اس کو اچھا موقع سمجھ کر ان کے قریب آیا، اور آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور میان سے تلوار کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، میں ینمؤک منی، یعنی کہ تم کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ یعنی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ کرنا چاہا اور یہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دھڑک نہایت اطمینان سے فرمایا کہ اللہ۔ تو اس شخص نے پھر وہی کلمہ دہرایا کہ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اتنے میں جبریل امین آئے اور اس کافر کے سینے پر ایک مکہ مارا، جس سے وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھٹ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور پھر اس سے پوچھا کہ تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنا راستہ لے لے، اور اسے ایسے ہی اس کو چھوڑ دیا، یعنی کہ اس کو کچھ بھی سزا نہیں دی۔ اس حال کو دیکھ کر وہ دیہاتی شخص کیا ہوا؟ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے صحابہ کو بھی بلا کر یہ سارا قصہ بتلایا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور کچھ صحابہ سے اس آیت کی تفسیر نقل کی گئی ہے کہ کعب بن اشرف یہودی نے مدینہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور یہود کی ساری سازشیں کیا ہوئیں؟ خاک میں مل گئیں، فیل ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی اس قسم کے بہت سے واقعات پیش آئے کہ کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صدمہ پہنچانے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے دشمنوں سے حفاظت فرمائی۔ تو یہاں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی غیبی حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فرمایا، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو اور اے ایمان والو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا، کہ آج دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں کہ تم بس اللہ سے ڈرو اور تمہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد آیت 7 میں یہی آیت آتی ہے کہ ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اللہ کے وفادار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے ہوں۔ جب ہم اپنا فرض کو پورا کر دیں گے تو پھر ہمارا جو اللہ ہے وہ حق ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی ہماری حفاظت کرے، اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنی مدد ہمارے لیے مدد کے دروازے کھول دے گا اور آخرت میں عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو اس وقت ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اس کی نہیں ہے کہ کون ہمیں نقصان دے گا نا۔ آج امت مسلمہ کو تو اسی کی فکر ہے کہ کون کون ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، تو ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں مسلمانوں کو کون نقصان پہنچائے گا یا نقصان پہنچانے والا ہے، جبکہ ہم اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں۔ تو فکر ہمیں اس چیز کی ہونی چاہیے کہ جو کچھ اس نے ہمیں کہا ہے کیا وہ ہم سب کر رہے ہیں یا نہیں، یعنی کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے کرنے کو کہا ہے، جس دین پر چلنے کو کہا ہے، کیا ہم ان احکامات کو بجا رہے ہیں، اللہ کی باتوں کو ہم مان رہے ہیں کہ نہیں۔ تو ڈر اور خوف آج مسلمانوں کو کس سے ہے؟ غیروں سے ہو گیا نا، اور جبکہ ان کو ڈرنا کس سے چاہیے تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ آیت 12 ترجمہ دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے، پھر اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو میں ضرور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے انکار کیا تو وہی راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے اور اہتمام کے تاکید سے یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں نا، اس کو پیمان کو پورا کرنے کے لیے اہتمام اور تاکید کے لیے یہاں بات دلائی جاتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو عہد اور پیمان جس کی پابندی کی تاکید بار بار تم سے کی جاتی ہے خاص تمہیں سے لیا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں نا ان سے بھی یہی وعدے لیے گئے تھے، جن کے خلاف کام کرنے والوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی
قہر نازل ہوا، اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ان کو طرح طرح کی بلاؤں میں وہ گرفتار کر لیے گئے، سختی اور ذلت اور مار ان پر چسپاں کر دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ بنی اسرائیل سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہی وعدے و میثاق لیے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کو توڑ دیا، نافرمانی کی۔ پچھلی امتوں سے جو وعدے لیے گئے تھے، جو عہد لیے گئے تھے، عہد پیمان سنانے اور ان کے خلاف ورزی پر ان کو سزا ملنے کی بیان کرنے کا مقصد دراصل کیا ہے؟ مسلمانوں کو ڈرانا ہے کہ دیکھو کہیں تم ایسا نہ کرنا کہ ان کی طرح تم کو بھی ذلت اٹھانی پڑے اور قیامت کے دن برا دیکھنا پڑے۔ یہاں اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کا وہ واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے اور وادی تیم میں پہنچے، تو ان اسرائیل کے 12 قبائل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار منتخب فرمائے۔ ہر قبیلے میں سے ہر سردار جس پر یہ فرض تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا ذمہ دار ہو اور اپنے قبیلے پر عہد پورا کرنے کی تاکید کرے اور ان کے حالات کی نگرانی کرے۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 عہد لیے تھے۔ پہلا عہد کیا تھا؟ نماز کی پابندی۔ دوسرا عہد کیا تھا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تیسرا عہد کہ اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، اور چوتھا عہد اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت اور جان مال سے ان کی مدد کرنا ہے۔ ان میں سے پہلی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ دراصل کیا تھا؟ عبادت بدنی ہے، یعنی نماز میں انسان بدن سے عبادت کرتا ہے نا۔ پھر دوسرا جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے تو وہ کیا تھی؟ دوسری مالی عبادت تھی، اور پھر تیسری کیا ہے؟ قلبی اور لسانی عبادت ہے، یعنی کہ اللہ کے پیغمبروں پر ایمان اور جان مال سے ان کی مدد کرنا۔ یہ دراصل کیا؟ قلبی اور لسانی عبادت تھی۔ مگر بنی اسرائیل نے ایک ایک عہد کی چن کر خلاف ورزی کی اور اپنے عہد اور پیمان کو قول اور قرار پر قائم نہ رہ سکے۔ نتیجے میں انہوں نے سزائیں بھگتنی پڑی، جو قرآن پاک نے دوسری جگہوں پہ ذکر بھی فرمائی ہے، اور بہت سی جگہ پہ ایسی ان کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی بدعہدی کو سنا کر مسلمانوں کو یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے، نصیحت دی جا رہی ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ تم کیا کرنا؟ تم یہود کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ جو ذمہ داریاں تم پر ہیں نا ان کو تمہیں پورا کرنا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضروری ہے، اس لیے ان کو پابند بھی رہنا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے مراد ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو اللہ کو قرض دینے سے مراد اس دین اور اس کے پیغمبروں کی حمایت اور نیک کاموں میں مال خرچ کرنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیے، آیت نمبر 13۔ پھر ان لوگوں کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ لوگ شبدوں کی اس جگہ کو سے ہیر پھیر کر کے کچھ کا کچھ کر دیتے تھے، اور جن باتوں کو ان کو نصیحت دی گئی تھی اس کا بھی ایک حصہ بھلا بیٹھے تھے، اور تھوڑے لوگوں کے سوا ہمیشہ ان کی خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو، تو تم انہیں معاف کر دو اور انہیں چھوڑ دو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل پر ان کی وعدہ خلافی، بدعمالی اور سرکشی کی سزا کو 2 طرح کے عذاب آئے۔ پہلا تو ظاہری تھا، اور دوسرا جو تھا ان کے اوپر روحانی تھا۔ تو ظاہری اور محسوس ہونے والا، جیسے ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیے گئے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر سلطنت اور حکومت کا بھی ان سے چھین لیا گیا، اور وہ قتل اور قیدی اور غلامی کی سزاؤں میں گرفتار ہو گئے۔ دوسری قسم کا جو عذاب جو روحانی تھا وہ دراصل کیا تھا؟ وہ وعدہ خلافی اور سرکشی کی سزاؤں سے ان کے دل اور دماغ کیا ہو گئے؟ مسخ ہو گئے، عقل کام نہیں کرتی تھی، حق کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ان سے چھین لی گئی، نافرمانیاں
اور گناہوں کے بوال میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ یہاں آیت میں اسی دوسری قسم کی سزا کا ذکر ہوا ہے۔ اس آیت میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنا کتنا سخت ترین جرم ہے۔ یہود نے ایسا کیا کہ تو ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لعنت نازل ہوئی اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور ان کے دل کیا ہو گئے؟ اس کی وجہ سے سخت ہو گئے، سوچنے سمجھنے کی شمتا جاتی رہی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے کلام میں وہ تحریف کرنے لگے، کبھی اس کے لفظوں میں، کبھی اس کے معنوں میں بھی، اور کبھی اس میں جو حقیقی جو مطلب ہوتا تھا نا اس کو بھی چینج کر دیتے تھے۔ جو مطلب حقیقی اللہ کے کلام کا تھا اس کا ہیر پھیر بدل کر کے دوسرا مطلب سمجھے اور سمجھانے لگے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ایک گناہ کی جو نقص سزا ہے کہ اس کے بعد دوسرے گناہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، یعنی کہ گناہ کی سزا کیا ہے کہ انسان دوسرے گناہ کی طرف دوڑنے لگتا ہے، یعنی ایک برائی اور گناہ دوسرے برائی اور گناہ کو لے آتا ہے، اور اسی طرح ایک نیکی دوسرے نیکی کو دعوت دیتی ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے اثر سے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ سے پلٹ کر توبہ کر لی تو آئندہ گناہ سے باز آ گیا تو نقطہ مٹ جاتا ہے، یعنی جب استغفار کر لیتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل سے وہ جو سیاہ نقطہ ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے پرواہ نہ کی اور دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا گیا تو ہر گناہ پر کالا نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل جو ہے، اس کا قلب ہوتا ہے جو پورا کالا ہو جاتا ہے، پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے دل کی یہی حالت ہو جاتی ہے کہ اب وہ کسی نیکی کو جو سمجھتا ہے نہ وہ کسی برائی کو کچھ سمجھتا ہے، صحیح اور غلط، سچ اور غلط میں وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا، اس کی جو ہے عقل سلیم ختم ہو جاتی، سوچنے سمجھنے کی طاقت اس کی سلب کر لی جاتی ہے، تو نہ وہ نیکی کو سمجھتا ہے نہ برائی کو، بلکہ اس کے الٹنے سمجھنے لگتا ہے، یعنی کہ وہ برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، بھلائی سمجھتا ہے، اور گناہ کو وہ ثواب سمجھنے لگتا ہے، اور اپنی سرکشی میں اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اس کے گناہ کی نقص سزا ہے جو اس کو دنیا میں ہی ملنے لگتی ہے۔ تو دراصل اس آیت میں بنی اسرائیل کو عہد کو جو انہوں نے خلاف ورزی کی تو اس کی سزا کا بیان ہوا ہے، جس میں ان کو اہل اسلام کو بھی یہاں پہ نصیحت دی گئی، یعنی کہ سارے مسلمانوں کو یہاں پہ نصیحت اور عبرت کی طرف ہے، اشارہ ہے کہ جو ملت، جو کمیونٹی شریعت الہیہ یعنی قدرت کے قانون سے ٹکراتی ہے نا تو اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اور اللہ کے دین اسلام قبول کر جس پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس کو پورا کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کلمے پر پورے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج دیکھیے امت مسلمہ صرف زبانی کلمہ پڑھتا ہے نا، اس کا پورا حقوق نہیں ادا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہتا ہے، لیکن کیا واقعی میں وہ لا الہ الا اللہ کو فالو بھی کرتا ہے؟ یعنی کہ کہتا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، لیکن دراصل وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہرا رہا ہوتا ہے نا۔ آیت دیکھیں، آیت 14، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں اور ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ بھلا دیا گیا، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے بہت جلد بتا دے گا۔ پچھلے آیت میں یہود کی بد عہدی اور ان کی سزا کا بیان ہوا، اب یہاں اس آیت سے نصارہ یعنی کرسچن کا جو حال ہے نا، ان کی بد عہدی اور ان کی سزا کو یہاں بتلایا جا رہا ہے۔ نصارہ یہ جو لفظ نصر سے ہے نا، نصارہ لفظ نصر سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مدد کے ہیں، تو نصارہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مددگار کے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، یعنی ہم ہیں اللہ کے راہ میں مددگار۔ تو جو لوگ عیسائی مذہب کو مانتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انصار کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ نصارہ جو باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اس عہد کو توڑ دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر ہوئے، جب مبعوث ہوئے تو ان کا انکار کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے عہد کو بھی توڑ ڈالا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نصارہ کو عہد توڑنے کی یہ سزا بیان کی ہے کہ ان کے درمیان آپس میں مذہبی جھگڑا، بغض اور عداوت ڈال دیا گیا جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو عیسائی ہیں، جو کرسچن ہیں، ان کے اندر بھی کئی فرقے ہیں۔ ایک فرقہ ہے کیا؟ نستوریہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ دوسرا ہے یعقوبیہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ متحد یعنی کہ ان کا انش مانتے ہیں۔ تیسرا ہے ملکیہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین الہ یعنی ٹرینٹی میں کا ایک انش مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے اندر بھی کئی فرقے ہیں۔ پہلے یہود کی بدعہدی اور اس کی سزا کی حالت بیان ہوئی تھی، اور ابھی اس آیت میں نصارہ کی بدعہدی، اس کی سزا بیان ہوئی ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے کہ اے مسلمانوں، تم کو ان سے سبق لینا چاہیے۔ بدعہدی سے ان کے انجام کو بھی کیا ہے، تم کو سمجھنا چاہیے کہ آج امت مسلمہ میں جو اتنی پھوٹ ہے نا، ان کے اندر تو آپ دیکھیں کہ تین ہی فرقے تھے، ہے نا۔ آج امت مسلمہ میں نہ جانے کتنے فرقے ہو گئے، ان گنت فرقے ہیں نا۔ کوئی اہل حدیث، کوئی جو ہے تبلیغی جماعت، کوئی بریلوی، کوئی حنفی، کوئی شافعی، اس طریقے سے نہ جانے کتنے آج فرقوں میں بٹ گیا ہے۔ تو دراصل وجہ کیا ہوئی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو یہی ہے نا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی نہیں جانا، نہ قرآن سمجھا، نہ اس کو فالو کیا، نہ ایمان لائے، نہ اللہ کی کتاب پڑھی، نہ ہی اس پر عمل کیا۔ تو سزا تو انسان کو بھگتنی پڑے گی۔ تو آج مسلمانوں نے جب اپنا کام چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو چھوڑ دیا، تو سزا کیا ہوئی؟ ظالم بادشاہ ہم پر مسلط کر دیے گئے۔ ہماری جو ہم ایک وقت تھا جو مسلمان عروج پر تھے، اور آج کیا ہے، وہ زوال پر چلے گئے۔ آج سب طرف سے کیا ہے، مسلمان رسوا کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دراصل وجہ یہی ہے، کیونکہ آج مسلمانوں نے نا اپنا مشن کیا سمجھ رکھا ہے؟ بس دنیا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے روکنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو اپنا زندگی کا مقصد نہیں بنائے، اپنی زندگی کا گول نہیں بنائے۔ دنیا تو چلیں ٹھیک ہے، حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کو چھوڑ کر کے نہیں، آخرت کو ساتھ لے کر کے چلیں، آخرت کو ساتھ میں ٹارگٹ کر کے چلیں۔ ٹارگٹ تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا ہمارا مشن، ہمارا گول کیا ہے؟ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ نے نا دنیا کو سب کچھ بنا لیا اور آخرت کو پیچھے ڈال دیا، اسی لیے آج ان پہ رسوائیت اور ذلت اور خواری سب کچھ چسپاں کر دی گئی ہے۔ آیت 15، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، جو کچھ تم کتاب میں چھپاتے تھے اس میں سے بہت سی باتیں وہ کھول کھول کر بتا دیتا ہے، اور بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کی اور سے نور اور کھلی کتاب آ چکی ہے۔ تو اب ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اہل کتاب یعنی یہود نصارہ کا خطاب کر کے ایک پیغام ہدایت دیا جا رہا ہے۔ وہ یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب یعنی قرآن مجید دے کر مخلوق کی طرف بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین حق کے ساتھ آئے ہیں، اور جو باتیں یہود و نصارہ نے بدل ڈالی تھی ان سب کی تعویلیں کر کے دوسرے مطلب بنا لیے تھے، جیسا کہ اللہ کی ذات پر بہتان باندھتے تھے نا، کہ اللہ کی کتاب کے جو حصے اپنی خواہش اور منشا کے خلاف پاتے انہیں چھپا لیتے تھے، اور ان سب باتوں کو جو ضروری تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف وہ ظاہر کرتے تھے۔ تو ان آیات کے شان نزول کے متعلق ایک بار دراصل مدینہ منورہ میں چند یہودی سنگ ساری کے حکم کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ یہودیوں نے کہا ابن سوریہ،
کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اس اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمایا تھا، سچ بتاؤ کیا تمہاری کتاب میں زنا کی جرم کی سزا سنگساری نہیں ہے؟ ابن سوریہ نے جواب دیا کہ آپ نے قسم دلائی ہے، اور قسم بھی اتنی بڑی اور اتنی سخت دلائی ہے، اس لیے صحیح معاملہ ظاہر کرنا پڑے گا۔ بے شک ہمارے مذہب میں اسلام کی طرح زنا کی سزا کیا ہے؟ سنگساری ہے۔ لیکن جب ہماری قوم میں زنا کی کثرت ہو گئی اور خیال ہوا کہ اگر ہم سنگساری ہی کرتے رہ جائیں گے تو ایک دن تو ہماری جماعت بڑی کمزور پڑ جائے گی، اس لیے ہم نے رجم کے حکم کو خود بدل دیا۔ اب اگر کوئی ہماری قوم میں زنا کرتا ہے تو ہم اس کو 100 کوڑے مارتے ہیں اور سر منڈوا کر منہ کالا کر کے شہر میں پھراتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں تمام اہل کتاب کو خطاب کیا جاتا ہے کہ اے اہل کتاب، تم جو ہے نا بہت سی باتیں اپنے مذہب پہ چھپایا کرتے تھے، یعنی انہوں نے یہ رجم جو آیت رجم ہے نا اس کو انہوں نے چھپایا، اور پھر مثال کے طور پہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات انہوں نے چھپائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، حلیہ وغیرہ، اس تمام طرح کے جو احکامات ہیں نا انہوں نے سب کچھ چھپائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو پاس بھی آئے وہ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اس بات کو بھی انہوں نے چھپا دیا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں نا، جو تمہارے بہت سے راز کو وہ ظاہر بھی کرتے ہیں۔ تم پہلے دراصل کیا تھے؟ گمراہیوں میں تھے، گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ہدایت کو چھپایا کرتے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک روشنی آ چکی ہے، نور آ گیا ہے۔ نور جس سے مراد یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور جو کتاب کا جو ذکر ہے اس آیت میں، تو اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کی جو وہ چیز چھپاتے تھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دیا۔ آیت 16، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، اور اپنے حکم سے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی اور لے جاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح فرما دیا ہے۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پانا چاہتا ہو اور اللہ کا رستہ طلب کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کے ذریعے سے اس کو سلامتی اور نجات کے راستے پر پہنچا دیتا ہے، اور اس کو راستہ دکھا دیتا ہے، اس کو صحیح راستے پہ دکھا کر اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ تو لیکن جو انسان جس کے اندر راستے پر چلنے کی تڑپ ہو، للک ہو، ہدایت کی تڑپ اور للک ہی اس کو اس راستے تک پہنچا سکتی ہے۔ تو جو اللہ سے مانگتا ہے نا ہدایت، اور اس کو پھر مل بھی جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنی توفیق سے اندھیرے اور گمراہیوں سے نکال کر روشنی اور ہدایت کی طرف لے آتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کے پہنچنے کی محبت ہو، تڑپ ہو، للک ہو، اور وہ ساتھ میں کوشش بھی کرتا ہو۔ ایسا نہیں کہ تڑپ اور للک ہے اور ہم کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو تڑپ ہونی چاہیے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ساتھ ہی اسے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آیت 17، بے شک ان لوگوں نے انکار کیا جنہوں نے کہا اللہ تو وہی مریم کا بیٹا مسیح ہے، تو کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مریم کے بیٹے مسیح کو، ان کی ماں مریم کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کا بس چل سکتا ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اس کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عیسائیوں میں دراصل کیا ہے، ایک فرقہ یعقوبیہ تھا جو الوہیت مسیح کا عقیدہ رکھتا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ حضرت مسیح ابن مریم تھے، مگر حقیقت میں وہی خدا تھے، اور دنیا کے اندر خدا مسیح کے روپ میں ظاہر ہوا تھا۔ یہ ان کا ایسا عقیدہ تھا، یعنی ان کے نزدیک خدا
یعنی اللہ مسیح کی شکل میں حلول کیے ہوئے تھے۔ نصارہ ایک طرف توحید کو زبان سے اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اللہ ایک ہے نا، اس کا وہ اقرار بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی میں انہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ کا یعنی کہ الوہیت کے بھی وہ قائل تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر گئے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو اس طرح سے ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس عقیدے کو رد فرما دیا ہے اور ان کے اس کفر کو بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو شرک سے پاک ہے، تمام چیزیں اس کی مخلوق اور اس کے ادھین ہیں، اور ہر چیز پر اس کی حکومت اور ملکیت اور بادشاہت ہے۔ تو اس طرح اس آیت میں اہل کتاب سے پوچھا جا رہا ہے کہ مان لو اگر اللہ تعالیٰ اگر اللہ چاہے کہ حضرت مسیح اور ان کی جو والدہ مریم ہے نا، اور جتنے بھی زمین میں کل بسنے والے جتنے بھی انسان اور انبیاء اور فرشتے اور شہداء اور صالحین سب کو اکٹھا کر کے ہلاک کر دیے، تو بتلاؤ کہ اللہ کے اس کے ارادے سے کون روک سکتا ہے؟ اور اگر ایسا کرنے سے کون اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے نا؟ ساری مخلوق بھی اگر جمع ہو جائے تو وہ سب کوئی بھی ایسی کسی کی قوت نہیں کہ وہ اللہ کے ارادے کو تھوڑی دیر کے لیے بھی بدل دے۔ تو دراصل کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے اور احد ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ تو جو لوگ مسیح کو یا عیسیٰ ابن مریم کو یا مریم علیہ السلام کو جو کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ اللہ کا انش ہے یا یہ خدا کی ماں ہے، تو اس طریقے سے ان سب کی باتوں کا یہاں رد ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ان کو چیلنج دیا ہے کہ اگر بتاؤ کہ اگر کوئی بھی ہوتا نا، یا عیسیٰ علیہ السلام ہوتے یا مریم علیہ السلام ہوتی، تو جو بھی کوئی خدا کا دعویٰ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان سب کے سب کو لے آئے، اور جتنے بھی آج جن کی بھی پرستش کی جا رہی ہے سب کو لے آئے، جتنے بھی مزار والے، قبروں والے اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء صالحین جن کی بھی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جا رہی ہے، ان سب کو اگر وہ بلا لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ کوئی بھی اس کے فیصلے میں کوئی بھی ایک ذرا رتی برابر بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، صرف وہی اسی کے لیے ساری زمین اور آسمانوں کی ملکیت ہے، بادشاہت ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جو الہ ہوتی ہے، الہ کی صفات کیا ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ الہ کی صفات یہی ہے کہ وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ ہوتے تو وہ زندگی دیتے اور وہ موت بھی دے دیتے، لیکن انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں، یہ بھی کس کی اذن سے؟ اللہ کی اذن سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عیسائیوں کی جو عقیدہ ہے ان سب کا یہاں پہ رد کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی ہے کہ جن کے پاس وہ ایک اولاد کے لیے جاتے ہیں، اپنے دامن پھیلاتے ہیں نا، تو زندگی تو دینے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو کیوں نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے اپنی اصلاح کریں اور اپنے پچھلے تمام گناہوں کی اپنی اصلاح کر لیں۔ جو بھی چاہیے، جو کچھ بھی منت مراد اللہ سے چاہیے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگے، نہ کہ غیر اللہ کے پاس جا کے۔ آیت 18، اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، تو کہہ دیجئے پھر وہ تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم اس کی مخلوقات میں سے دوسروں کی طرح انسان ہو، وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے بیچ ہے، اور سب اسی کی اور لوٹ کر جانا ہے، سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یعنی سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں یہود اور نصارہ کا دعویٰ نقل فرمایا گیا کہ وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کیا ہے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤں، اور اس کے محبت کرنے والے، اس کے چہیتے ہیں، یعنی اللہ ہم کو بہت محبت کرتا ہے، اللہ کے ہم بیٹے ہیں اور اللہ کے ہم بہت پیارے ہیں اور ہم لاڈلے ہیں۔ دراصل ان کے یہ جو باطل دعوے تھے نا، وہ باطل دعووں میں سے ایک دعویٰ تھا، جھوٹے دعوے تھے ان کے،
دراصل شیطان انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ایمان اور نیک اعمال سے روکنے کے لیے طرح طرح کی باتیں وہ سمجھاتا بھی ہے۔ اس شیطان نے تو قسم کھائی تھی کہ اللہ میں تیرے بندوں کے نا سیدھے راستے پہ میں بیٹھوں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کے ان پر حملہ آور کروں گا اور ان کو سیدھے راستے پہ کبھی چلنے نہیں دوں گا۔ اس طرح سے اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے۔ اور شیطان ہی کیا ہے، اس طرح سے لوگوں کو اچھے اور ایمان والے راستے سے طرح طرح کی باتیں سمجھا کر روکتا ہے۔ انہی باتوں میں سے یہ بھی بات ہے کہ اس نے یہود اور نصارہ کو یہ سمجھایا ہے کہ تم تو کیا ہو، اللہ کی اولاد ہو اور اس کے محبوب ہو اور لاڈلے ہو، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ تو کیسے بھی تم عمل کرو، تمہارا تو سب کچھ معاف ہے نا۔ آپ کو دیکھیے یہ جو بات ہے نا جانی پہچانی سی نہیں لگ رہی ہے، جانی پہچانی سی اس لیے کیونکہ آج امت مسلمہ کا بھی تو یہی عقیدہ ہے نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ تم نے تو مسلمان ہو، تم نے تو صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تم کیا کرو، تم نماز پڑھو نہ پڑھو، تم روزہ رکھو نہ رکھو، تم سود کھاؤ یا نہ کھاؤ، کیا فرق پڑتا ہے، تم نے تو بس کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہارے پر تو کیا جنت واجب ہو گئی ہے، اب تم اچھے عمل کرو نہ کرو، تم نے تو بس ایک مسلمان ہو گئے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تمہارے لیے ہی کافی ہے، اب تو تم مسلمان ہونے نا، تم تو بطور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اب تم کیا ہے، تمہارے پر جنت تو واجب ہو گئی ہے، تم کچھ چھوٹے موٹے گناہ کرو ٹھیک ہے، وہ وقتی تمہیں سزا مل جائے گی، لیکن تم تو کہاں جاؤ گے، دراصل جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو دراصل کیا ہے، یہ سب بالکل اس طرح کی جو باتیں ہیں، جو لوگوں کے دعوے ہیں، یہ سب کیا ہے، ان سب کا یہاں پہ رد کر دیا گیا ہے۔ دراصل جنت کس سے ملے گی؟ ایک تو پہلی چیز توحید پر ہوگی، جو انسان توحید پر ڈٹ گیا، دوسرا کیا عمل صالحات، پھر بھی وہ عمل صالحات بھی کرتا ہو ساتھ ہی ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کا جو نسب ہے، یعنی کہ اگر وہ یہاں تک کہ انبیاء کا بیٹا ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اگر ہوتا تو وہ بھی اس کو آگے نہیں کر سکتا تھا نا، اتنی بڑی بات کہہ دی گئی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا، اور اس کو کیا کیا گیا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، وہ بھی کہاں جائیں گی، جہنم میں جائیں گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں نا، حسب نسب کسی کے کوئی کام نہیں آتا ہے، دراصل کام کیا آئے گا، ایمان اور عمل صالحات کام آنے والا ہے۔ آیت 19، اے اہل کتاب، اب تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں، اب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں جو تم سے بیان کرتے ہیں، جبکہ رسولوں کا سلسلہ بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا سچیت کرنے والا ہی نہیں آیا، یعنی آگاہ کرنے والا ہی نہیں آیا۔ تو دیکھو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والے آ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسول، کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو واضح طور پر تمہیں بتاتا ہے، اور اس کی آمد ایسے وقت میں ہوئی جبکہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبیوں کے آنے کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی وفات پا جاتا تھا تو دوسرا نبی بھیج دیا جاتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد سلسلہ نبوت رک دیا گیا، سلسلہ نبوت رک گیا تھا۔ انہوں نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ احمد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے۔ فترۃ الرسول، فترۃ من الرسول، فترہ جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے تو فترہ زمانہ فترہ جس میں حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ آنا رک جائے، سلسلہ رک گیا تو اسے فترہ کہا جاتا ہے، تو اس زمانے کو فترہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زمانہ فترہ جس میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ رکا رہا، اس کو فترہ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کتنی مدت تھی، اس کے بارے میں امام بخاری نے اپنی سند سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ تھا، اور ایک قول میں 620 سال کا بھی نقل کیا گیا، اور پھر فرمایا 600 اور 620 میں اس طرح کا فرق نہیں ہے کہ جس نے 600 سال کہا اس نے 600 سال یعنی کہ
کیوں کہا؟ شمسی کیلنڈر کے حساب سے، سولر ایئر سے مراد لیے ہیں، اور جس نے 620 کہا اس نے 620 قمری کیلنڈر یعنی کہ لونر ایئر کے لیے ہے، تو کیونکہ 100 سال شمسی میں تقریباً 3 سال قمری زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فترہ کا جو زمانہ تھا اس میں جہالت اور کفر، شرک، گمراہی کا جو وہ حال تھا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں بھیجا جبکہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ ایک دم رکا ہوا تھا۔ تقریباً 500-600 سال کے اس وقفے میں ہدایت کے راستے ایک دم مٹ چکے تھے، دین بالکل بدل چکا تھا، بت پرستی، آتش پرستی، صلیب پرستی کا زور ہو چکا تھا۔ لہٰذا آپ کو جو بھیجا جانا دراصل کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور آپ کے تشریف لانے کی سب سے زیادہ اس وقت ضرورت بھی تھی۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے تو دراصل کیا ہے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت تھی۔ تو اس میں چاہیے کہ انسان اس وقت سارے مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ آیت 20، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ اس نے تمہیں میں سے نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ دیا کہ دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان کی جو ہے نعمتوں کو یاد دلایا ہے کہ اے میری قوم نا، کہ اللہ کی ان نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر عطا کی تھی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں میں سے نبی بھیجا، یعنی کہ انسانوں میں سے نبی بھیجا، اور تمہیں بادشاہت سے نوازا، تم کو بادشاہت دی، اور تمہارے اندر مسلسل نبیوں کا آنا جاری رہا، اور تمہارے لیے ہدایت کا انتظام بھی ہوتا رہا، اور تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کچھ دیا جو تم سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا، لیکن بدلے میں کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے بد عہدی نا، وعدہ کی خلافی کیا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کا کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا؟ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چسپاں کر دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔